بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر اور عاشوراء اسباب، اہداف اور تقاضے کے عنوان سے جامعۃ النجف سکردو بلتستان میں علمی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس علمی مذاکرے کی شرکائے گفتگو معروف عالم دین شیخ سجاد حسین مفتی، نامور علمی شخصیت شیخ ذوالفقار یعصوبی اور مشہور محقق ڈاکٹر فدا حسین عابدی تھے۔ اس بابرکت علمی نشست کا آغاز مدرسہ حاضہ کے سینئر طالب علم قاری عرفان حیدر نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ طالب علم عمران حسین نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اب شیخ سجاد حسین مفتی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ غدیر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور انسانیت کا مسئلہ ہے، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس معاملے میں انسانیت کے حقوق کا تذکرہ کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تینوں شرکائے گفتگو نے ناظرین کے کیے گئے سوالات کے قانع کنندہ جوابات دیے۔ ڈاکٹر فدا عابدی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ غدیر کا واقعہ فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ غدیر کے آثار قیامت تک انسانی زندگی میں شامل رہے ہیں اور رہیں گے۔ آج کے جوانوں کو چاہیے کہ فقط منقبت خوانی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ان امور کے ساتھ پہلے غدیر کو سمجھیں، پھر غدیر کا پیغام دوسروں تک منتقل کریں۔ غدیر کی محدودیت کے متعلق سوال کے جواب میں شیخ ذوالفقار یعصوبی نے کہا کہ اسلامی روایات کی روح سے اگر کوئی غدیر کی حقیقت کو جان لے تو آسمان سے فرشتے آ کر ہر روز 10 مرتبہ اس سے مصافحہ کریں گے۔ حدیث غدیر ایک متواتر حدیث ہے جس کا اعتراف سارے مسلمان کرتے ہیں، لیکن شیعوں کے علاوہ دیگر مسلم مکاتب فکر عید غدیر کو ایک عام سا واقعہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ قرآن، حدیث اور عقل کی روح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا معاملہ ہے۔ تمام مسلمان جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح سب کو چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام پر بھی درود و سلام بھیجیں۔ غدیر کے دن دین کے اتمام سے متعلق سوال کے جواب میں شیخ سجاد حسین مفتی نے کہا، اسلامی قوانین قانون تدریج کے تحت نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام وہی چلائے گا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ریاست کو چلا سکتا ہو۔ جب اسلام نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی بیان کیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا معاملہ نہ بتائے؟ لہٰذا حضور نے حکم الہی کے تحت مقام غدیر خم میں اپنی جانشینی کا معاملہ بھی حل کیا۔ جہاں تک بعد میں امت کی طرف سے اس اعلان کو قبول کرنے کا تعلق ہے تو یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ اس اہم اعلان پر عمل پیرا ہو جاتی۔ ڈاکٹر فدا حسین عابدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ غدیر کا ایک اہم ہدف عدل الہی کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غدیر کو ہماری زندگی پر نافذ کریں اور عاشوراء کو فقط جذباتیت تک محدود رکھنے کی بجائے اس سے آگے بڑھ کر اسے امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ اہداف کو دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ قرار دیں۔ اگر پوری امت مسلمہ غدیر کو قبول کرتی تو غدیر کے بعد عاشوراء رونما نہ ہوتا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں 1400 سال تک انتظار کرنا نہ پڑتا۔ مشہور منقبت خواں محمد حسن اولڈنگ نے بلتی زبان میں قصیدہ پیش کیا۔ مدرسہ حفاظ القرآن کے طلبہ نے تواشی اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام سے اس بابرکت پروگرام کو اختتام تک پہنچایا۔
سندي مولاي علي دنياي علي أخراي علي ذا معتقدي مولاي علي أنت الإمام المرتضى قلبي بحبك مرتهن قلبي هوى ما من دواء إلا رضاك أبا الحسن. اس علمی نشست کی نظامت کے فرائض مولانا زہیر کربلائی نے انجام دیے. آغا زمانی، اسکردو، بلتستان.